جس محفل کو نسبت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مقدس ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے لیے اس محفل کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اس سے قبل ایک بہترین اور نایاب خطاب حضرت علامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جان عالم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت امام الانبیاء سید الرسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں بابا سے بلند درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم والہ کرام و دل کریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش کی افضل دم ہے، جرف میں آسمان ہے۔ امام اہل سنت تعالیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش کی افضل دم ہے، جرف میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ نبی اور علیہ نبی کی محبت میں جھوم کر ایک مرتبہ اور بات سے بلند شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ کام آئے گا وسیلہ حشر میں سرکار کا۔ اور میں چل کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ بات اچھی اور سچی لگے ضرور کہتا ہے سبحان اللہ۔ کام آئے گا وسیلہ حشر میں سرکار کا، کام آئے گا وسیلہ حشر میں سرکار کا۔ انبیاء دیکھیں گے رتبہ سید ابرار کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں گے رتبہ سید ابرار کا۔ اور ایک اشارہ چاہیے بس احمد مختار کا، ایک اشارہ چاہیے بس احمد مختار کا۔ فاصلہ کچھ بھی نہیں اس پار سے اس پار کا، فاصلہ کچھ بھی نہیں اس پار سے اس پار کا۔ اور نیکیوں سے میرا کاسا بھر رہے ہیں جبرائیل، نیکیوں سے میرا کاسا بھر رہے ہیں جبرائیل۔ میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں عظمت سرکار کا، میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں عظمت سرکار کا۔ اور مالک تسلیم و کوثر کی یہ دعوت عرش پر،
بھی نہیں اس پار سے اس پار کا۔ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر کرو پیارے، آج ہم گھر میں رہے اور گھر سے ہی دین اسلام بھی گیا۔ ان حضرات سے پوچھو جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تھا تو ان کا استقبال پھولوں کے گلدستوں سے نہیں کیا گیا تھا، پتھروں کی بارش سے کیا گیا تھا۔ اس دین اسلام کے لیے نبی نے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ طائف کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے لاؤ کہ جب وہاں کے آوارہ لڑکوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی تھی، میرے آقا لہو لہان ہو گئے تھے، مگر جب ہاتھ اٹھے تھے تو سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، مولا یہ جانتے نہیں مجھے، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد صداقت کے تاجدار نے جب دین اسلام قبول کیا، جب عثمان ذوالنورین نے دین اسلام کو قبول کیا، جب مولا علی نے کلمہ پڑھا، جب صحابہ نے کلمے پڑھے، تو ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، انہیں ستایا گیا، انہیں تڑپایا گیا، ان کو ہر طرح سے تکلیفیں دی گئی، مگر وہ یہی کہتے تھے چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر قربان جائیں ان کے عشق کو، عشق اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ صداقت کے تاجدار نے جب پہلا خطاب اور دین اسلام کا پہلا خطبہ دیا، یہ وہ عظیم خطیب ہے کہ جس نے دین اسلام کے لیے پہلا خطبہ دیا تھا۔ اور حضرات جب خطبہ دیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے۔ جب خطاب کیا ہے تو کفار مکہ نے اتنا مارا تھا کہ آپ لہو لہان ہو کے اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، مگر اے صداقت کے تاجدار تمہارے عشق پر قربان ہو جائے کہ آج ہم نقل نہیں کر سکتے جو انہوں نے عشق کر کے بتایا تھا۔ آج ہم عشق میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بدل ڈالیں۔ آج ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر گھروں سے ٹیویوں کی آواز آتی ہے، گانوں کی آواز آتی ہے، سیریل کی آواز آتی ہے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں اللہ رسول کو، اس وقت جب خوشی میں ہم مگن ہوتے ہیں تو ہم روڈوں پر ناچتے ہوئے جاتے ہیں، ایسے فحش گانے چلتے ہیں، تہذیب بدل جاتی ہے، طریقے بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتا ہے، کردار بدل جاتا ہے، مگر صداقت کے تاجدار تم پر سلام ہو، نبی کے عشق میں اتنا مارا گیا ہے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، مگر جب ہوش حواس آتا ہے تو پہلا زبان پر نام آتا ہے تو نبی کا نام آتا ہے، نبی کا نام آتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ میرے آقا کیسے، بتاؤ میرے محبوب کیسے ہے۔ سرکار خیریت سے تو ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اور حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرح شدت سے آپ کو مارا گیا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کے بعد اب یہ بچیں گے۔ ہر انسان دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرتا تھا کہ صداقت کا تاجدار پردہ کر جائیں گے، صدیق اب دوبارہ نہیں نظر آئیں گے دنیا میں، مگر صداقت کے تاجدار کی آنکھیں کھلی، وہ سوالہ ماں کچھ لے کے آئی کہ بیٹے کھا لو، مگر صداقت کے تاجدار نے کہا تھا اس وقت میں نہیں کھا سکتا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت نہ معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں تڑپ جاتی ہے، بے چین و بے قرار ہوتی ہے، ماں کی ممتا عجیب ہوتی ہے، اللہ اکبر، ماں کی محبت عجیب ہوتی ہے۔ جب بیٹے کی اتنا شدت سے تکلیف دیکھی گوارا نہ ہوا، اور آخرکار جب بیٹے نے کھانے سے انکار کر دیا، ماں نے کہا مجھے نہیں معلوم محبوب کیسے ہیں، تمہارے آقا کیسے ہیں۔ کہا حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے گھر پہ جاؤ اور پتہ کرو کہ وہ کیسے ہیں۔ آخرکار ماں تڑپ کے گئی کہ بیٹا کچھ کھا لے پی لے۔ اس وقت ایمان چھپانے کا حکم تھا۔ آپ کی بہن نے کہا چلو ہم تمہارے بیٹے کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ کی بہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی، مگر جب صدیق اکبر نے
خیریت پوچھی مصطفیٰ کی تو اشارہ کیا ماں کی طرف، کیونکہ اس وقت صدیق اکبر کی ماں مشرف اسلام نہیں ہوئی تھی۔ آخر کار آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ خیریت سے تو ہے؟ ان کی پرواہ نہ کرو، تو آپ نے بتایا کہاں وہ خیریت سے ہیں، وہ دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ خیریت معلوم ہو گئی ہے صدیق اکبر، میں کہنا چاہتا ہوں اب تو کھا پی لیتے، لیکن صداقت کے تاجدار کے لیے ماں پھر لے کے آئی کہ بیٹے کچھ کھا لو کچھ پی لو۔ بارے صدیق اکبر تمہارے عشق پہ قربان، تمہاری سچی محبت پہ قربان، اے صداقت کے تاجدار اب تو کھا لینا چاہیے تھا، اب تو پی لینا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ مگر صداقت کے تاجدار کہتے ماں مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، اس وقت تک صدیق کھا نہیں سکتا ہے، اس وقت تک صدیق پی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مصطفیٰ کا دیدار نہ کر لے گا، جب تک کہ آقا کی زیارت نہ کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب رات کی سناٹا اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ماں بے چین ہوتی ہے کہ بیٹا کچھ کھا لے، ماں بے قرار ہوتی ہے کہ بیٹا کچھ پی لے۔ آخر کار جب رات کی تاریکی ہوئی، اللہ اکبر، صداقت کے تاجدار کی ماں لے کے نکلتی ہے کہ کہیں پھر کفار مکہ ستائے نہ۔ اللہ اکبر۔ محبوب کی بارگاہ میں صدیق اکبر جا رہے ہیں، صداقت کے تاجدار جا رہے ہیں، یہ وہ پہلا خطیب جا رہا ہے جس نے اسلام کی عظمت کا ڈنکا اور اسلام کا پہلا خطبہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں صداقت کے تاجدار پہنچے ہیں، اور جب صداقت کے تاجدار کا آپ نے جو حال دیکھا ہے، مصطفیٰ سے رہا نہ گیا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور جتنے صحابہ موجود تھے سب رو پڑے۔ صداقت کے تاجدار کو سینے سے لگایا مصطفیٰ نے، مصطفیٰ بھی روئے اور صداقت کے تاجدار بھی روئے۔ اللہ اکبر۔ مگر صدیق اکبر کے عشق پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی کیفیت میں بھی صداقت کے تاجدار نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا درس دیا ہے کہ اے لوگوں اگر محبت کرو تو ایسی محبت کرو جیسے صدیق اکبر نے کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی عظمتوں پر آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کون تھے اور کہاں۔ آج ہماری تاریخ دیکھیں، آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جب کوئی اللہ خوشی دیتا ہے تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور سوچیں اور تصور کریں جس خالق کے کائنات اور مالک کے کائنات جو ہمیں نعمت دی ہے اور جس کے صدقے میں ملی ہے، ہم اس کی فراموش کر دیتے ہیں۔ اور آج سوچ دیکھیں کیسی بدلی ہے۔ ایک پروفیسر بہت بڑے عالم دین علامہ عمر فیض قادری فرماتے ہیں کہ میرے والد شروع سے دیندار تھے، میرے بھائی کی شادی کا موقع آیا تو والد صاحب نے کہا کہ اب بارات اس طرح نہیں نکلے گی جس طرح غیروں کی بارات نکلتی ہے، جو یہودیوں اور نصرانیوں کا اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے دیوانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمان کی بارات نکلتی ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اب بارات ایسے ہی نکلے گی۔ جب بارات نکلی، فرماتے ہیں میرے بڑے بھائی کی، جب بارات نکلی اور کلمہ طیبہ کا ذکر ہوا، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا گیا، کیا ہوا؟ لوگ باہر نکل کے آ گئے اور لوگوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنازہ نکل آیا۔ ماشاء اللہ رب العالمین۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا تھا جنازہ تو تمہاری سوچوں کو نکل گیا، جنازہ تو تمہاری سوچوں کا نکل گیا، اس لیے تم نے جانا یہ ہے کہ تمہاری خوشی سے اللہ رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی خوشی آتی ہے تب تم طریقہ مصطفیٰ کو کوئی بھول جاتے ہو، جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کر دیتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی شادی ہوئی، اللہ اکبر، وہ دیوانے تھے۔ آپ سوچیں تبھی تو ان کے اخلاق اور کردار میں دیکھیں۔ آج ہم
عمل کرتے ہیں مگر اس کی تاثیر نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو جنگ لگ گیا ہے، ہماری زبانوں کی کیفیت بدل گئی ہے. حضرات بتاؤں آپ کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جنرل اور سپہ سالار، ایک مجوسی سے بحث ہو گئی. مجوسی کہنے لگا اگر تمہارا دین اسلام سچا ہے تو مجھے کوئی نشانی دکھاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جنرل آخرکار آپ فرماتے ہیں کہ تو جا اور کہیں سے زہر قاتل لے کے آ جا. زہر قاتل ایسا بھیانک زہر کہ جس کو کھانے کے بعد کوئی شخص بچتا نہ ہو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اسلام کی سچائی دیکھنا چاہتا ہے، اگر اسلام کی صداقت دیکھنا چاہتا ہے تو جا زہر قاتل لے کے آ. وہ ایک جگہ سے زہر قاتل لے کے آیا اور وہ بھی ایسا زہر کہ جس کو کھانے کے بعد کوئی شخص بچتا نہ ہو. اس لیے اسے معلوم تھا کہ سامنے والا کوئی معمولی انسان ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ایسا جنرل ہے، وہ ایسا سپہ سالار ہے، وہ ایسا اسلام کا سپاہی ہے کہ جس میدان میں چلا جاتا ہے نقشہ بدل دیتا ہے. آخرکار وہ ڈھونڈ کے لایا زہر قاتل، اور جب زہر قاتل ڈھونڈ کے لایا آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس زہر کو اپنے منہ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ چند لمحوں کے بعد کی طرف جائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مگر وہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ کچھ بھی آپ پر فرق نہیں ہوا. بسم اللہ شریف آپ نے پڑھی اور اس کے بعد زہر قاتل کو کھا لیا. دیکھتا کیا ہے کہ چند لمحوں کے بعد کیا کافی دیر کے بعد بھی آپ پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی. حیرت میں پڑ جاتا ہے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارا دین سچا ہے، تمہارا اسلام سچا ہے اور تم بھی سچے ہو، تمہارا نبی سچا ہے. کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. حضرات دین کے سچے چاہنے والوں کی زندگی اٹھا کے دیکھو آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. اے لوگوں، اے جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں، یہ عظیم الشان تحفہ جو نماز کا ملا ہے تمہیں، اسی شب مبارکہ میں ملا ہے، مگر آج کیا تحفے کی قدر کی ہم نے. آج حالات یہ ہیں کہ اگر مسجد میں میلاد شریف ہو تو لوگ مسجد میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ مسجدیں تو ساری دنیا میں سب سے عظیم الشان جگہ ہیں، یہاں دل ہمارا کیوں نہیں لگتا؟ کبھی یہ سوچا ہے، تصور کیا ہے آج ہم مسجدوں سے کیوں دور ہو گئے؟ آج ہم دینی محافل سے کیوں دور ہو گئے؟ آج ہمارے اندر تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ آج ہمارے اخلاق کیوں نہیں بدلتے؟ آج ہماری تہذیب کیوں نہیں بدلتی؟ آپ رات میں ہم 3 بجے جاگتے ہیں اور صبح فجر میں پڑھ کے سو جاتے ہیں. یہی عشق رسول ہے، یہی ہماری محبت ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں اور تصور کریں آج ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہیں. آج ہم دل پر جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو اور تہذیب سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی کا غلام نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کا غلام ہو زبان پہ گالی آ جائے، نبی کا غلام ہو اور جھوٹ بولے، نبی کا سچا غلام ہو اور اس کی تہذیب یہ ہو کہ اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہو، نبی کا غلام ہو اور حالات یہ ہو کہ رشتہ دار کی اگر شادی اگر بگڑتی ہے تو اس کا کوئی غریبی رشتہ دار بگاڑنے والا ہوتا ہے. آج ہمارے اخلاق یہ ہو چکے ہیں، آج ہماری تہذیب یہ ہو چکی ہے، نہ چھوٹوں پر ہم شفقت کرتے ہیں، نہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ علماء کا احترام کرتے ہیں، نہ حفاظ کی ہم عزت کرتے ہیں. آج یہ ہمارے حالات ہو گئے ہیں. آپ بتائیے آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ تہذیب تو یہ ہونا چاہیے تھی، سچائی یہ ہونا چاہیے تھی. یہ بچے ہمیں دیکھ کے تہذیب سیکھتے، یہ بچے ہمیں دیکھ کے اخلاق سیکھتے، یہ بچے ہمیں دیکھتے اور کردار رسول سیکھتے. آج ہماری زندگیوں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہونا چاہیے تھی، بزرگان دین کا کردار ہونا چاہیے تھا، مگر آج ہم کتنے دور جا چکے ہیں. ہم نے دیکھا ہے قریب سے. اللہ اکبر. برہان ملت کی زندگی کو تم نے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. تم نے مفتی اعظم تم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے مفتی اعظم کی زندگی کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے بڑے بڑے علماء ملت اسلامیہ کی زندگی کو دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. ان کا کردار اچھا تھا، ان کی زندگی اچھی تھی، ان کے اخلاق اچھے تھے، تو جہاں جنگل میں پہنچ جاتے تھے لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے. آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ آج ہماری تہذیب کہاں پہنچ چکی ہے؟ پیارے سوچیے اور تصور کیجیے.
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کر کے اللہ نے کتنا بڑا ہم پر کرم کیا ہے. بات لمبی ہو جائے گی مگر رب کا کتنا احسان ہے ہم نے کچھ سوچا نہیں، تصور نہیں کیا. آپ سوچیں اور تصور کریں. اللہ نے سب سے بڑا انعام ہم پر جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا. اگر چاہتا تو وہ ہمیں جانور بنا دیتا، چاہتا تو کوئی کیڑا بنا دیتا، مگر یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں انسان بنایا اور کوئی مخلوق نہیں بنایا. یہ رب کا احسان ہے. نہیں چکا بات تو احسان تو بہت ہے لیکن بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی. اگر رب چاہتا تو ہمیں بے ایمان بنا دیتا، کافروں میں پیدا فرما دیتا، تب بھی جہنم ہمارا مقدر ہو جاتا. اس رب نے ہمیں کافروں میں، یہود و نصارہ میں نہیں پیدا فرمایا. دوسرا سب سے بڑا احسان رب نے یہ کیا کہ ہمیں مومن بنایا. اور مومن بھی اگر قوم موسیٰ کے ہوتے، قوم نوح کے ہوتے، قوم لوط کے ہوتے تو کب سے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہوتے. اس سے بڑا احسان رب نے یہ کیا کہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ تیسرا اس سے بڑا انعام اللہ نے فرمایا ہے. اور اس سے بڑا اور احسان فرمایا، وہ چاہتا تو وہابیوں میں پیدا کر دیتا، گستاخوں میں پیدا کر دیتا، پھر بھی جہنم مقدر ہمارا ہو جاتا. رب کا اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں گستاخ نہیں بنایا بلکہ ہمیں وفادار بنایا ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا ہے. وہ اس سے بڑا اللہ کا کرم ہے نہیں کہ نہیں. اس لیے پیارے کہیں مت جاؤ. تقریریں بہت سنی ہیں، جلسے بہت کیے ہیں، اور لیکن آج بھی اگر ہماری زندگی نہیں بدلی تو حضرات بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ، کسی تہذیب میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی طریقہ اپنا لو، قسم خدا کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ نبی کے دامن میں نہیں آؤ گے، جب تک کہ نبی کے طریقوں میں نہیں آؤ گے. ہماری بھلائی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی کامیابی ملے گی، کامرانی مصطفیٰ کے طریقوں میں ملے گی. اس لیے پیارے شادی کرو لیکن سادگی کے ساتھ کرو، سادگی کے ساتھ. آج پوری دنیا میں بے چینی اور بے قراری پھیلی ہوئی ہے. اگر ایک بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے، غریب باپ کا دل درد اٹھتا ہے، ماں تڑپ اٹھتی ہے کہ اب اس کو کیسے ہم جو ہے پاک لگائیں گے. حالات یہ ہو گئے کہ جہیز کے نام پر آج بیٹیوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہے کیا حیدرآباد کی ایک وہ عائشہ کی نام کی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے. یقیناً خودکشی حرام ہے، اس لیے اس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہیں. ایک تو حضرات یہ جہیز کی مان، اور یہ مان نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. نبی کی شہزادیاں آج یہ حال ہے. محترم حضرات، ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی صحیح معنی میں تربیت اگر کی جاتی کہ طریقہ یہ نہیں ہے، راستہ خودکشی کا نہیں ہے، راستے اور بھی ہیں، لہذا تو وہ یہ کر کے آج دنیا میں یہ رسوائی نہ ہوتی. اور آج وہ لڑکے جو آج آوارہ قسم کے سسرال کے نام پر پلنا چاہتے ہیں، آج جو ہم ساری زندگی اپنے گھر میں بیٹھ اس لیے نہیں لاتے ہیں کہ ایک دہیز میں ہمیں بیٹھ ملے گا، کوئی صوفہ نہیں خریدتا ہے، کوئی فریج نہیں لاتا ہے اس انتظار میں کہ سسرال والے دیں گے. خدا را خیر پیدا کرو. کوئی بھی دنیا کا انسان کسی کی دولت پر مالدار نہیں ہوتا ہے. اگر مالدار ہوا ہے تو اپنی قسمت سے ہوتا ہے، اپنی قسمت سے ہوتا ہے، اپنی محنت سے ہوتا ہے. رب چاہتا ہے تو نواز دیتا ہے. اور حضرات بڑے بڑے مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ سسرال کا مال بھی بیچ کے کھا جاتا ہے. خودداری پیدا کرو، خودداری. اور یہ 200-300 براتیں کہ لڑکی والوں پر ظلم، آپ بتائیں کہ کہاں سے طریقہ تم نے نکالا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بتائیں کہ یہ برات کہاں سے آ گئی. یہ اتنے سارے لوگ لے جا کر کیوں لڑکی والوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، کھانے میں یہ لیں گے، وہ لیں گے. اور اس کے بعد بھی وہ اس طرح کانپتا ہے جیسے جانور کوئی جو ہے کاٹنے والے کے سامنے کانپتا رہتا ہے کہ اگر تھوڑا سا کم پڑ گیا تو رسوائی ہوگی اور عزت اتر جائے گی. حضرات یہ سب ہم نے مشکلات پیدا کی ہیں. یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے جو ہمیں
کرنے لگے اور رشتہ داروں اور سارے اخلاق والوں کو اور سارے دوستوں احباب کو سسرال میں لے کے پہنچ جاتے ہیں اور حضرات اس پر کیا گزرتی ہے یہ تمام طریقے ہمیں چھوڑنا پڑیں گے اور کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مصطفیٰ کے طریقوں کو لے کے کھڑے ہوں اور ان علماء اہل سنت کی بارگاہ میں ضابطۂ ادب طے کریں ان مفتیان نظام کی بارگاہ میں ضابطۂ ادب طے کریں اور ان کی بارگاہ میں آئے کہ جب موقع آئے شادی کا نوجوان خدا کے ان سے پوچھے کون سا طریقہ اچھا ہے بتاؤ مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے حضرت علی کا طریقہ کیا ہے صدیق اکبر کا طریقہ کیا ہے حضرات یہ کون سی بات ہوئی محبت کرتے ہیں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں صدیق اکبر سے محبت ہے فاروق اعظم سے محبت کی ہے ہم نے عثمان ذوالنورین سے محبت کی ہے مولا علی سے محبت ہے امام حسن سے محبت ہے امام حسین سے محبت ہے ہمیں امام اعظم سے محبت ہے غوث اعظم سے محبت ہے غریب نواز سے محبت ہے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے مفتی اعظم سے محبت ہے محبوب الہی سے محبت ہے برہان ملت سے مگر شادی کا طریقہ کیوں نہیں ہم انہی کا اختیار کرتے ہیں اب یہ اعلان کرتے ہیں کہ محبت ہے مدینے والے سے اب شادی میں طریقہ والا طریقہ بھی مدینے والے کا چلے گا طریقہ بھی صدیق اکبر کا رہے گا طریقہ بھی فاروق اعظم کا ہوگا طریقہ بھی عثمان ذوالنورین کا ہوگا طریقہ بھی مولا علی کا ہوگا طریقہ بھی حضرت امام اعظم کا ہوگا غوث اعظم کا طریقہ اب شادیوں میں ہوگا اب ایسے شادی کریں گے جیسے غریب نواز نے کی ہے اب ایسی شادی کریں گے جیسے اعلیٰ حضرت نے کی ہے جیسے حجت الاسلام نے کی ہے جیسے مفتی اعظم نے کی ہے جیسے برہان ملت نے کی ہے اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شادیاں بھی ایسے ہوں گی جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے تو بات ہے ورنہ ہم محبت کرتے رہیں اور طریقہ یہودیوں کا اختیار کریں طریقہ نصرانیوں کا اختیار کریں طریقہ ہم عیسائیوں کا اور مجوسیوں کا اور مشرکوں کا اختیار کریں تو خدا را یہ محبت کیسی تمہاری ہے بات سمجھ میں نہیں آئی اگر محبت ہی ہے تو مکمل کیجیے اور یہ مکمل محبت کریں گے تو دنیا میں بھی عزت دار رہیں گے آخرت میں بھی عزت دار رہیں گے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں اللہ اکبر اس جشن معراج کے صدقے میں اللہ نے نماز کا ہمیں تحفہ دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ 50 وقت کی تھی مگر 5 وقت کی کم ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر نبی چاہتے رہے کم ہوتی رہی مگر رب کا کرم دیکھے مولا فرماتا ہے اے حبیب یہ 50 وقت کی تھی مگر اس میں تخفیف کر دیا گیا ہے میرا قول بدلتا نہیں ہے آپ کی امت 5 وقت کی پڑے گی ثواب 50 وقت کر دیا جائے گا اللہ اکبر اس حبیب کا اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ جس حبیب کے صدقے میں ہمیں نماز جیسا عظیم الشان تحفہ ملا ہے پڑھیں 5 وقت کی اور ثواب 50 وقت یہ کرم نہیں تو کیا ہے اللہ اکبر اور سرکار نے کتنے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا نبی کی معراج یہ ہے آپ نے تفصیل سے سماعت کیا سرکار کی معراج یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جائیں انبیاء کرام کی امامت فرمائیں وہاں سے 7 آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا عرش اعظم کے دامکا تک جائیں کہاں تک ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا اتنے قریب سے رب کو دیکھیں کہ 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ بچا اس سے بھی کم اللہ اکبر اتنے قریب سے رب کا دیدار کیا یہ اللہ کے حبیب کی معراج ہے یہ مصطفیٰ کی معراج ہے کہ رب کا دیدار کیا اور ہم امتیوں کی معراج اس میں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرما دیا الصلاۃ معراج المومنین مومنین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن معراج مصطفیٰ جشن معراج مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب کثرت و قلت کی تعداد پہ کامیابی نہیں بلکہ 10 لوگ بھی سنیں اور 10 میں سے 2 بدل جائیں تو یقیناً یہ جشن معراج کامیاب اب بدلنے کا وقت آ گیا یہ نوجوان تہیہ کر لیں کہ اب ہم شادی کریں گے تو مصطفیٰ کے طریقے سے کریں گے اب شادی کریں گے تو ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں گے ہمیں آزاد
تعجب کی بات یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو راضی کر لو، پھوپھا چاچا سب رشتہ دار ناراض ہیں، ان کو راضی کر لیا گیا، مگر شادی کی تم نے ایسے کہ جو اللہ اور رسول راضی تھا وہ ناراض ہو گئے۔ ہمیں رب کی رضا نہیں چاہیے کیا؟ ہمیں مصطفیٰ کی رضا نہیں چاہیے؟ اگر مصطفیٰ کی رضا نہیں ہے تو پھر کسی کی رضا سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم طریقہ وہ اپنائیں کہ دنیا والے ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، مگر اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سوچیں اور تصور کریں، صحابہ نے آج اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے شادی کے موقع پر نماز چھوڑ دیتے۔ ارے اب تو سجدے پڑھ جانا چاہیے تھے، نماز سے پڑھ جانا چاہیے تھی، اللہ کا شکر کے سجدے پڑھتے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا تو نے ہی یہ نعمت دی تھی، آج شادی کرنے چلا ہوں، آج بہو گھر میں آئے کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے حالات بدل جائیں اور گھر کا سکون غلط ہو جائے، مولا اب تو ایسا کرم کرنا کہ دلہن گھر میں آئے، ہمارا گھر جنت نشان بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں فساد برپا ہو جائے۔ تو سجدے بڑھا دینا چاہیے تھا، مگر آج صاحب نمازیں چھوٹ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کی بھی شادی ہوئی ہے، ایک عاشق رسول ہے جس نے شادی کی، اللہ اکبر، مگر دلہن کو ایسے ترتیب سے گھر پہنچایا، نماز ظہر مصطفیٰ کے پیچھے، نماز عصر مصطفیٰ کے پیچھے، نماز مغرب مصطفیٰ کے پیچھے، نماز عشاء پڑھی ہے مصطفیٰ کے پیچھے، اور سرکار کا انداز یہ تھا کہ سرکار جب نماز پڑھا دیتے تھے تو پلٹ کے اپنے صحابہ پر کرم کی نظر ڈالتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ یہ صحابی رسول، نوجوان صحابی رسول جب سرکار کے جلوے دیکھے بھول گئے شادی ہوئی تھی کہ دلہن گئی تھی گھر، بھول گئے اللہ کے حبیب کا انوکھے زیبا دیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ بھول جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھیں اور ان کے عشق رسول دیکھیں، ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے کہہ دیں تڑپ کے یا رسول اللہ، اور تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ آپ عشق دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، جہاں ایک طرف سارے حسینوں کے چہرے رکھے ہیں، وہاں مصطفیٰ کا چہرہ مقابلے میں نہیں رکھا ہے، بلکہ آقا کا تلوا رکھا ہے کہ ایک طرف حسینوں کے چہرے ہو، ایک طرف مصطفیٰ کا تلوا ہو، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ دیکھا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا دے گا تیرا۔ وہ تو اللہ کے حبیب کا چہرہ دیکھ رہے تھے، انہیں کیا معلوم ہوتا کہ ہماری شادی ہوئی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی سرکار نے کہا اے عاشق شادی تیری تو آج ہی شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ انہیں یاد آیا، پلٹ کے پہنچے ہیں اپنی شریک کے حیات کے پاس، ابھی اندر پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی چارپائی یا چٹائی پر بیٹھے اور جو ہے ہاتھ بڑھا تھا اپنی شریک حیات کی طرف کہ دوپٹہ اوپر کر کے زندگی اور محبت کی چند باتیں کریں اور زندگی کا آغاز کریں، اتنا ہوتا ہے کیا کہ آپ کے کانوں سے ایک آواز صدا ٹکراتی ہے، اور یہ صدا یہ آتی ہے، اے لوگوں تمہیں اللہ کے حبیب نے بلایا ہے، اے لوگوں تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ جو ہاتھ اے عاشق صادق تیرے عشق پر قربان، جو ہاتھ شریک حیات کی طرف بڑھا تھا وہ پلٹ کے واپس آ گیا، نوجوان اٹھا اور واپس جانے لگا۔ اس شریک حیات نے کہا ابھی تم نے بات بھی نہیں کی ہے، ابھی پلٹ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا اے میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ اس عاشق صادق نے کہا تھا سچ ہے میں تمہارے سر کا تاج ہوں، میرے بھی سر کا کوئی تاج ہے جو مجھے بلا رہا ہے۔ شریک حیات نے دامن کو پکڑ کے کہا تھا اے میرے شوہر نامدار ابھی باتیں کر لو، صبح چلے جانا۔ یہ عاشق صادق کہہ رہا تھا اللہ اکبر تو رات دیکھ رہی ہے، میں اپنے حبیب کی بات دیکھ رہا ہوں۔ پلٹا نوجوان مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا اور وہیں سے جہاد میں چلا گیا۔ آخرکار اللہ اکبر جہاد میں جب پہنچا، مصطفیٰ ایک جگہ اونچی جگہ پہ تشریف فرما ہے، اللہ اکبر۔ سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے عاشقوں پر نظر ڈالتے تھے، اللہ اکبر، مگر آج سرکار کے حالات بدلے ہوئے تھے، سرکار کا طریقہ بدلا ہوا تھا، سب پر نظر ڈالتے تھے سرکار، مگر صحابہ فرماتے ہیں آج سرکار کی نظر اسی جوان سے ہٹتی نہیں تھی، جوان دائیں جاتا تھا،
مصطفیٰ کی نظریں دائیں جاتی تھی، جوان بائیں بڑھتا تھا، مصطفیٰ کی نظریں بائیں بڑھتی تھی، جوان بیچ میں ہوتا تھا، مصطفیٰ کی نظریں بیچ میں جاتی تھی۔ آخرکار لڑتے لڑتے نوجوان جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے اور کہا عاشق صادق کوئی آخری تمنا ہے تو بتا دے۔ وہ عاشق صادق کہتا تھا اب آخری تمنا یہی ہے کہ جس حبیب کا چہرہ دیکھ کے آئے تھے اسی حبیب کے قدمے میں لے جا کے ڈال دو۔ صحابہ اٹھانا چاہتے تھے، اللہ کے حبیب منع کرتے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے رہے تو پھیرو۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جس کی دم نکلنے والی ہے، اس کی روح کف سے انسلی سے پرواز کرنے والی ہے، آخری تمنا ہے، آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر اللہ کے حبیب فرماتے رہنے دو، اس کو مت لاؤ، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ پڑھتے ہیں اور اس کے گود میں اٹھاتے ہیں، نوجوان آنکھیں کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان اس عاشق صادق پر کہ نبی کی گود میں ہے اور مصطفیٰ وہ انگلیاں جو ابھی آپ سورج کی طرف کر دے تو پلٹا ہوا سورج واپس آ جائے، چاند کی طرف کر دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے۔ میرے آقا اس عاشق صادق کی زلفوں میں ڈال دیتے ہیں، گرد و غبار صاف کر رہے ہیں، اس کی روح پر باس کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، لبوں میں مسکراہٹ، یہ دو چیزیں دیکھ کر صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دو کیفیتیں چہرے پہ ہیں، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آنکھوں سے آنسو اس لیے ہے کہ عاشق سچا تھا، اس لیے محبت میں آنسو نکلے ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ اس لیے ہے کہ اس نے ایک دلہن کو چھوڑا ہے، اللہ نے 70 حوریں جنت سے اس کے نکاح میں دے کے زمین پر اتار دی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عاشق صادق پر قربان ہو جائے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان جذبوں کو اپنے سینے میں پالیں اور کہتے ہیں کہ اب شادی تو ہوگی مگر شادی اس طرح ہوگی جس طرح مصطفیٰ راضی ہوں گے، جو طریقہ مصطفیٰ ہوگا، جو صحابہ کا طریقہ ہوگا، جو کربلا والوں کا طریقہ ہوگا، جو بغداد والے کا طریقہ ہوگا، جو اجمیر اور بریلی اور جو ہے جبل پور والوں کا طریقہ ہوگا، اب اسی طریقے سے ہم شادی کریں گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی آج کوئی کل مرے گا اور رات آج پتہ نہیں چلتا۔ آج تو حالات یہ ہے کہ شام کو زندہ ہے، صبح مرحوم ہو جاتا ہے۔ خدا را سچی توبہ کر لو، اور سچی توبہ کی اگر جس کو توفیق مل جائے یقیناً وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ نہ معلوم ہماری زندگی کا اختتام کب ہو جائے، انشاءاللہ وقت ملا تو کبھی خطاب ہوگا۔ یہ مختصر سی بات ہے میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بعد میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ اور پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حبیبی یا رسول اللہ تیرے تو وصف و عین تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔